اللهم بارك على كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض أتبعه البصر. فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه. رواہ مسلم۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خاوند ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے موت کی بیماری میں عیادت کے لیے تشریف لائے، جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح قبض ہوئی تو ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھیں بند کر دیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جب روح قبض کی جا رہی ہوتی ہے تو نگاہ اس کا پیچھا کرتی ہے۔ یہ بات سننے پر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے جو لوگ وہاں موجود تھے ان میں سے کچھ لوگ اونچی آواز سے رونے لگے اور کچھ کہنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے لیے خیر کی دعا مانگو کہ فرشتے تمہاری دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ آپ ابو سلمہ کی بخشش فرما دیں اور ہدایت یافتہ لوگوں میں ان کے درجات کو بلند فرمائیں اور ان کی قبر کو کشادہ فرما دیں اور اسے ان کے لیے روشن کر دیں، اور ان کے پیچھے جو لوگ ان کے لواحقین ہیں ان کو پسماندگان میں آپ ان کا خلیفہ ہو جائیں، یعنی آپ ان کے لیے کافی ہو جائیں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ کتاب الجنائز میں میت سے متعلقہ احکام و مسائل ذکر ہو رہے ہیں۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نیک اور صالح صحابی تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ امہات المومنین میں سے ہیں، ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے نکاح ہوا۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب بیماری ہوئی اور پھر وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی تلقین کے ساتھ ایک دعا سکھلائی ام سلمہ کو کہ آپ یہ دعا مانگا کریں، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یا اللہ میری اس مصیبت سے مجھے نجات عطا فرما اور میرے لیے اس میں سے زیادہ خیر برآمد فرما۔ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ بھی اپنی مصیبت کے وقت میں یہ دعا پڑھتا ہے اللہ اس کو اس مصیبت سے نجات بھی دیتا ہے اور جو اس کا نقصان ہوا ہوتا ہے اس سے بہتر اس کو متبادل عطا فرماتا ہے۔ تو خود ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں یہ دعا پڑھتی تھی تو ساتھ یہ سوچتی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہوگا، یعنی وہ بہت اچھے انسان تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے پھر ان کو ابو سلمہ سے بہتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں شوہر عطا فرما۔ تو اب ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، آپ عیادت کے لیے تشریف لائے اور ان کی روح پھر قبض ہو گئی تو ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں کو بند کر دی۔ اس حدیث کو اس باب میں ذکر کر کے جو پہلا مسئلہ علامہ ابن حجر العسقلانی نے ثابت کیا وہ یہی ہے کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس کی آنکھوں کو بند کر دینا یہ مسنون عمل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ کی آنکھوں کو بند کر دیا۔ اسی طرح دیگر احادیث کو سامنے رکھا جائے تو میت کو سیدھا کرنا، اس لیے کہ اگر وہ بازو وغیرہ سیدھے نہ ہوں، چہرہ سیدھا نہ ہو، آنکھیں بند نہ کی جائیں تو تھوڑی دیر میں جب باڈی ٹھنڈی ہو جاتی ہے تو پھر سب اعضاء اس جگہ پر جم جاتے،
تو بعد میں وہ صحیح نہیں ہو سکتے. اس لیے کسی بھی میت کے ارد گرد موجود جو لواحقین ہیں یقیناً ان کے لیے وہ مشکل وقت ہوتا ہے، غم پہنچتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن بہرحال اپنے ہوش حواس سنبھالتے ہوئے جانے والے کا اکرام کرتے ہوئے اس کی باڈی کو درست انداز میں، درست سمت میں ٹھیک کرنا، تاکہ جب باڈی ٹھنڈی ہو جائے تو اس وقت مسئلہ نہ پیدا ہو. تو ایسے میں آنکھیں بند کرنا، چہرے کو دائیں طرف کر دینا، بسا اوقات منہ کھلا رہ جاتا ہے، اس کو کسی پٹی وغیرہ سے بند کر دینا تاکہ وہ ایک جگہ پر جو ہے وہ رک جائے. اور اسی طرح ہاتھ سیدھے کر دینا اور ٹانگیں سیدھی کر دینا، اور بسا اوقات جو ہے وہ ٹانگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے وقتی طور پر دونوں انگوٹھے جو ہیں وہ ان کو کسی چھوٹے کپڑے کے ٹکڑے سے باندھ دیا جاتا ہے تاکہ وہ ایک جگہ سمٹ جائے. تو یہ سارے وہ اہتمام ہیں جو ہمیں سیکھنے چاہیے کہ جیسے ہی کوئی بندہ فوت ہو تو اس کے ساتھ ابتدائی طور پر، فوری طور پر کیا کیا کام کرنے ہوتے ہیں. تو یہ ابتدائی فوری کرنے کے کام ہے. ابتدائی فوری کرنے کے کام: آنکھوں کا بند کر دینا، چہرے کو دائیں جانب کرنا، منہ اگر کھلا ہے تو اس کے بند کرنے کا اہتمام کرنا، بازوؤں کو سیدھا کرنا، ہاتھوں کو سیدھی پوزیشن پہ لانا، اور اسی طرح پاؤں ٹانگوں کو سیدھا کر کے اگر ضرورت ہو تو دونوں انگوٹھوں کو آپس میں کسی کپڑے کے ٹکڑے سے باندھ دینا تاکہ جسم اپنی جگہ پر صحیح رہے. تو یہ ایک ترتیب ہے جس کو ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. آپ نے اس کی ایک توجیہ بیان فرمائی، فرمایا جب روح قبض ہو جاتی ہے تو آنکھ اس کا پیچھا کرتی ہے. روح قبض ہو جاتی ہے تو آنکھ اس کا پیچھا کرتی ہے، یعنی ایسے جسم سے روح نکلتی ہے تو اس وقت آنکھ جو ہے وہ اس کو دیکھتی ہے نکلتے ہوئے. اس لیے یہ بات واضح رہنا چاہیے کہ روح کا بھی ایک حیت ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی ایسی کوئی حیت بنائی ہے. تو انسان جب مرنے کے وقت پہ ہوتا ہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، اللہ فرماتے ہیں وہ جو ایک پردہ ہم نے ڈالا ہے عالم برزخ اور اس کے درمیان، وہ ہم ہٹا دیتے. اس لیے ارد گرد موجود جو فرشتے ہیں اور جو ملک الموت ہے وہ بھی انسان کو نظر آتے ہیں. حالانکہ ہم عام دنوں میں فرشتے نہیں دیکھتے، نہ ہم کرامن کاتمین کو دیکھتے، لیکن مرنے سے پہلے انسان کا یہ پردہ اللہ ہٹا دیتے ہیں. اس کو فرشتے بھی نظر آتے ہیں، وہ بھی ایک نورانی مخلوق ہے، لیکن اس وقت نظر آتے ہیں. اور اسی طرح اس کو اپنی روح نظر آتی ہے. تیسری بات جو حدیث سے پتہ لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر والوں کے اونچا رونے یا کچھ جزا فضا کرنے پر تلقین کی کہ اس موقع پہ اس طرح کی باتیں نہ کرو، اس لیے کہ جو کچھ تم کہو گے اس پر فرشتے تمہارے لیے آمین کہتے ہیں. شیخ عثیمین فرماتے ہیں یہ فرشتے کون سے ہیں؟ علماء نے دو باتیں لکھی ہیں. ایک، جو روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آئے ہیں ممکن ہے وہ ہوں، اور زیادہ قرین اس کے آس بات یہ ہے کہ وہ جو کرامن کاتبین ہیں ہم سب کے، وہ ہیں کہ جو بات ہم کہتے ہیں وہ اس پر آمین کہتے ہیں. اس لیے اپنے حق میں بددعائیں نہیں کرنی چاہیے، ہائے میں مر جاتا، ہائے ہمیں چھوڑ دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا، یہ درست باتیں نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے لیے خیر کی دعا کرو. تو بندے کو انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا چاہیے، اور اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا یہ کہنا چاہیے. اور اسی طرح ایک دوسرے کو تسلی دینی چاہیے، صبر کی تلقین کرنی چاہیے، اور یہ اعادہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اس غم سے برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس میت کی مغفرت کر دے. تو اس موقع پہ آپ نے پھر دعا بھی مانگی، یا اللہ ابو سلمہ کی مغفرت فرما دے، یا اللہ ان کے درجات ہدایت یافتہ لوگوں میں بلند کر دے، ان کی قبر کو وسیع کر دے، اس کے اندر نور بھر دے، اور ان کے گھر والوں کے پیچھے آپ خلیفہ بن جائے. یعنی ان کے گھر والوں کے، ابو سلمہ کے بچے چھوٹے تھے، ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے کافی تعداد میں تھے اور چھوٹے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تو ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کی کفالت کی ذمہ داری بھی ادا کی. یہ بھی دین کے ایک بڑا اہم موضوع ہے کہ یتیم بچوں کی کفالت کرنا اور ان کے لیے خیر کا سبب بننا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دعا دی. تو فوت ہونے والے بندے کے لیے بندہ اگر وہاں موقع پہ موجود ہو
تو اس انداز میں مغفرت کی دعا کرنا، گھر والوں پیچھے جو لواحقین ہیں ان کے لیے دعا کرنا، یہ مسنون طریقہ ہے۔ تو ہمیں تعزیت کے اور ارد گرد موجود جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کس طرح تعامل برتنا ہے، اس سب کے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔